ایک اور چیز جو کراچی کا بہت بڑا ایشو ہے کہ اب چلیں اس حوالے سے ہم اور آپ سب ریلیکس ہیں کہ اب یہاں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی، اب یہاں پر اس طرح کوئی جماعتیں ان کے کوئی عسکری ونگز اب نہیں ہیں جو اس طرح کے آپریٹ کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی امن و امان کی صورتحال کراچی کی اس طرح آئیڈیل نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. یہاں آج بھی اسٹریٹ کرائم ہے، آج بھی یہاں پر شارٹ ٹرم کڈنیپنگ چل رہی ہے، یہاں پر لوگوں کو اٹھا کر کہیں بھی تو گاڑی میں گھما کے بھتا لیا جا رہا ہے. یہاں پر لینڈ مافیا، مطلب ہر طرح کی مافیا. آج منشیات دیکھیں کراچی کو، یہ کراچی کو سکون ملے گا کب؟ یعنی کہ اب آپ کی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تو کراچی کی پوری ڈائنامکس کو جانتے ہیں، بتائیں اپنی قیادت کو کہ کراچی کو امن و امان کو ٹھیک کریں. دیکھیں بالکل اس پہ ہم کوشاں ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. پہلی چیز ہمیں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ آبادی کے طور سائز پہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں کافی ملک ہیں جو کراچی سے چھوٹے ہیں ملک ہیں وہ بڑے بڑے. تو اس میں جس قسم کا بھی مافیا ہے، آپ واٹر مافیا کی بات کر لیں، ہائیڈرنٹ کے خلاف ہمارے میئر نے آپریشن کیے ہیں، سارے جو اللیگل ہائیڈرنٹ واٹر ہائیڈرنٹ چل رہے تھے اس کے خلاف. آپ ڈرگ مافیا کی بات کر لیں، شرجیل میمن صاحب جب سے نارکوٹکس سے منسٹر بنے، آپ کو ڈیلی بیسس پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ منشیات پہ ریڈز وغیرہ ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں. ٹرانسپورٹ دیکھیں آپ چل رہی ہے، انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے. کراچی شہر میں دیکھیں ہمیں کافی چیزوں کو ہمارے شہری سمجھتے نہیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی شہر جو پورا ہے انتظامیہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ 13 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے انڈر آتا ہے. اس میں کے ایم سی ڈی ایم سی تو ہے ہی جو پیپلز پارٹی کی حکومت بھی، مگر میجورٹی ایریاز اگر آپ دیکھ لیں، ڈی ایچ اے، فیصل کنٹونمنٹ، کلفٹن کنٹونمنٹ، ریلویز، کے پی ٹی ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو یہ فیڈرل ادارے ہیں، مطلب کہ یہاں ڈی ایچ اے میں بھی پانی کھڑا ہوتا ہے تو لوگ سندھ گورنمنٹ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہی نہیں پتا کہ بھائی وہ ڈی ایچ اے کا انتظامیہ الگ ہے، ایڈمنسٹریشن الگ ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. یہاں تک کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، وہ بھی تو پھر سندھ حکومت پہ ہو رہی ہے، ہمارے کھاتے میں ہی آ جاتی ہے نا. تو یہ پھر سے میں اس بات پہ آؤں گا، ترجمانی کیوں ضرورت ہے، اویئرنیس. دیکھیں ہمارا کام ہے، اب ایک شہری ہے وہ پیدائشی تو اس کی ذہن میں نہیں ہے نا کہ سیوک ایشوز کیا ہیں یا وہ یہ کس کا جسڈکشن بنتی ہے کس کا. اگر وہ خفا ہیں، وہ ہیں تو ہمارے شہری، ان کا چاہے آپ کو میں بتاؤں پانی یہاں کھڑا ہوا پورے شہر سے ہم نے نکال لیا تھا، ڈی ایچ اے میں پھر بھی کھڑا ہوا تھا. تو ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ ان کا پورا عملہ یہاں آیا، انہوں نے پانی وانی کلیئر کروایا. اس پہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی، کوئی یہ نہیں دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ ڈیفینس ہے اور یہاں پانی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، یہ شارع فیصل کلیئر ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ہے چیلنجز ہیں، بہت زیادہ چیلنجز ہیں. آپ ابھی ایئرپورٹ کی طرف جائیں، ایئرپورٹ سے جو سڑک شارع فیصل کی آ رہی ہے وہ فیصل کنٹونمنٹ کی ہے، اب جو جا ری ہے وہ کے ایم سی کی ہے. اب ایک جگہ پانی کھڑا ہوا ہے دوسری جگہ نہیں کھڑا ہوا، لوگ تو نہیں سمجھیں گے نا وہ فیصل کنٹونمنٹ ہو یا کے ایم سی ہو، وہ تو سب کو ایک ہی اینک سے دیکھتے ہیں. اور وہ ہے سندھ حکومت، وہ ہے پرفارمنس. تو اس سے ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں کہ باقی اداروں سے جو ہمارے تابع نہیں ہیں مگر ان سے کوآرڈینیشن اچھی ہو سکے. ہمارے میئر جو ہیں اس میں بڑے کوششیں ہیں، ڈیولپمنٹ ورکس ہم کافی کر رہے ہیں، روڈوں کی حالت پہلے سے بہتر ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ تھنگز آر آئیڈیل، مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کچرا اٹھ رہا ہے، ایک زمانہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ کچرے کا ڈھیر بن گیا تھا، کچرا کنڈی کراچی میں، ایسا کچرا آج اٹھ رہا ہے، آج روڈیں بن رہی ہیں، آج ٹرانسپورٹ ہے، آج پنک بسز ہیں خواتین کے لیے، آج لوگوں کو ہیلتھ سروسز مل رہی ہیں پورے صوبہ سندھ میں. پورے پاکستان سے جتنے لوگ آتے ہیں کہیں اور نہیں آتے. لیور ٹرانسپلانٹ یہاں ہو رہا ہے، سائبر نائف کینسر کا فری علاج ہو رہا ہے، لیور ٹرانسپلانٹ گمبٹ میں ہو رہے ہیں. بہت ایسے کام ہیں، مگر میرے حساب سے میری ذاتی یہ رائے ہے کہ جتنا اچھا کام سندھ حکومت کر رہی ہے وہ آگے تک ہم پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو رہے. پھر سے میں اسی بات پہ آ جاؤں گا، ترجمان، اسپوکس پرسن ہو، بتائیں لوگوں کو، بتا سکیں لوگوں کے سوال ان کو جواب دے سکیں، اور ایک اچھا میکینزم بن کے اس کو آگے لے کے چلیں. اچھا ایک اور چیز جو جس طرح دیکھیں کراچی کو اگر ہم نے جرائم سے پاک کرنا، کراچی کو آپ امن دیں گے، کراچی آپ کو خود بخود ترقی دے گا. یہ کچھ چیزیں، اور پھر جب امن و امان ہوگا تو پھر یہ انفراسٹرکچر بھی بنتا جائے گا، کیونکہ یہ انفراسٹرکچر کہیں روڈ خراب ہے، ٹریفک جیم ہو رہا ہے، وہیں پر بھی آ کر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. تو آپ امن و امان کی صورتحال بہتر کریں گے تو کراچی کی ساری چیزیں حل. اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں جو بنیادی جو اقدامات ہیں آپ کو کرنے وہ یہ کہ جتنے بھی انٹرنس ایریاز ہیں کراچی کے، جو چاہے بلوچستان سے روڈ آ رہا ہے، چاہے باقی جو بھی نیشنل ہائی وے آ رہا ہے، موٹر وے آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، یہاں پر آپ چوکسی کو سخت کریں کہ وہاں سے اس طرح پتہ ہی نہیں کہ یہاں افغانی بھی آ رہے ہیں، پتہ نہیں کن کن ملکوں کے شہری بھی آ رہے ہیں، کوئی چیکنگ نہیں ہے.
बसें आ रही हैं, ऊपर लोग बैठे हुए हैं, नीचे उसमें मंशात पड़ी हुई है, वहीं पे से क्रिमिनल आ रहे हैं, असलहा आ रहा है, सब चीज़ें इन्हीं दर से आ रहे हैं ना, आसमान से तो नहीं आ रहा गिर रहा। तो इसको किस तरह आप समझेंगे कि इन सड़कों को, ये जो इंट्रेंस रोड्स हैं हमारे, इन पर आप इस तरह कड़ी निगरानी करें, जब क्रिमिनल अंदर आएगा नहीं तो क्राइम फिर होगा नहीं इतना ज़्यादा। मैंने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। और ये तो आप बॉर्डर और एंट्रेंस, मैं सिंध हुकूमत की बात नहीं करूँगा, मैं जनरली कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में और भी इदारे हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं, और वो जो इदारे हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए इन चीज़ों पे। अगर मंशियात आ रही है, अगर सिंध में एंटर हो रही है तो कहीं से गुजर के एंटर हो रही है, तो वो पूरा एक चेन है, उसको क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है। मगर जनरली लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, हमने SHOs को पाबंद किया है, काफ़ी SHOs को सस्पेंड भी किया हमने। एक इसको तरीक़ेकार बनाया है कि अगर किसी इलाके में फ़ोन स्नैचिंग में कोई स्टूडेंट या कोई भी इंसान हलाक हो जाए या शहीद हो जाए, तो फिर उसके SHO को हम रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं। तो अब SHOs को आपने, और जो SSP है वहाँ का, उसको पता है कि अगर यहाँ कुछ होगा तो मेरी नौकरी पे आएगी बात, तो वो ऑटोमेटिकली वो तो एक्टिव ज़्यादा हो जाता है। वो स्नैप चेकिंग चल रही हैं, वो नाके लगाए हुए हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। तो वो आप देखेंगे कि पिछले 2-3 महीने में स्ट्रीट क्राइम काफ़ी बढ़ गया था। अब थोड़ा वो जो इंस्टेंसेस हैं आपको कम सुनाई दे रही हैं कि थोड़ा बेहतरी कंट्रोल में आए, काबू में आए। बेहतरी गुंजाइश हमेशा होती है, जो अभी भी है, मगर चीज़ें अगर मेरे हिसाब से बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखें तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक और चीज़ बस आखिर में पूछूंगा आपसे, और वो बहुत बड़ा इशू है, सिंध का पूरे का इशू है, तो वो ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर, ख़ासतौर ज़्यादातर तादाद तुर्की कराची में, लेकिन पूरे सिंध में ख़ासतौर पर अफ़गानी, बंगाली, बर्मी, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पर हैं। बीच में थोड़ी एक मुहिम चली थी सिंध हुकूमत की, और उसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, उनको वापस अपने मुल्क भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लाखों लोग हैं अफ़गानी यहाँ पर मौजूद, जो सिंध हुकूमत के बजट पर भी उनका एक बर्डन है। बिल्कुल। अमन उमान की सूरत हाल में भी वो बड़ा मसला है, क्राइम वो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो ये इनके लिए फिर एक्टिविज़म के बाद खामोशी होगी, यानी कि इस हुकूमत से पहले उस हुकूमत के एंड में तो मामला था, लेकिन जब से ये अब दोबारा हुकूमत आई है आपकी, अब फिर ये शायद भूल गए हैं, या इस पर क्या पॉलिसी? देखिए, इस पे फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, और इस पे बड़ा क्रैक डाउन एक हुआ था स्टार्ट, और उसमें काफ़ी लोगों को उन्होंने डिपोर्ट भी किया, अफगानियों को, और काफ़ी चीज़ हुई, मगर वो मामला अभी भी ऑन गोइंग है, उस पुरजोशी से नहीं चल रहा, इसलिए आपको शायद आपकी निगाह से नहीं गुजरता। मगर अभी भी जहाँ भी कोई भी इलीगल इमिग्रेंट जो है, चाहे वो अफगानी हो या बर्मीज़ हो या बंगाली हो, जराइम पेशा चीज़ों में अगर मुलव्वस मिलता है तो और गिरफ़्तार होता है तो उसको हम रिपोर्ट कर देते हैं, और उनको हैंड ओवर इदारों की कर देते हैं जिनका काम है उनको चेक करना और फिर उनको रिपोर्ट करना।